بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ واجب الاحترام بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں میں نے عرب قوموں کے متعلق ذکر کیا تھا کہ مؤرخین اور ماہرین انساب عرب قوموں کو 3 قسموں میں بانٹتے ہیں اور 3 قسمیں قرار دیتے ہیں۔ پہلی قسم عرب بائدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ دوسری قسم عرب عاربہ، یہ اصلی عرب ہے اور یہ عربی قبائل ہیں جو یشجب ابن یعرب ابن قحطان کی نسل سے ہیں اور انہیں قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم عرب مستعربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور انہیں عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ عرب عاربہ کے متعلق، ان کے قبائل، ان کے خاندان، ان کی شاخوں کے متعلق کچھ باتیں میں نے کی تھیں اور واضح کیا۔ پھر ایسے ہی بات پہنچی تھی عرب مستعربہ، جن کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ بات پہنچی تھی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، پھر دونوں کو چھوڑ کر فلسطین واپس ہو گئے۔ پھر زمزم کا چشمہ
پھوٹا اور اس کے بعد یہاں مکہ کی طرف لوگ آنے لگے اور سب سے پہلے جرہم قبیلہ پہنچا۔ رہی بات ابراہیم علیہ السلام کی، کتنی مرتبہ یہ پہنچے مکہ، تو قرآن مجید اور صحیح حدیث کی روشنی میں یہ ہم یقین کر سکتے ہیں کہ یہ ضرور 4 مرتبہ مکہ آئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی آئے ہوں گے لیکن اللہ ہی بہتر جانے۔ پہلی مرتبہ جب وہ آئے تھے تو اس میں وہ مشہور واقعہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں۔ دوسری اور تیسری اور چوتھی مرتبہ اس کی تفصیل صحیح امام بخاری کی ایک لمبی حدیث ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں۔ تو چلیے اب بات مکمل کرتے ہیں۔ دوسری زیارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کب ہوئی؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نوجوان ہو گئے اور بنو جرہم سے انہوں نے عربی سیکھ لی اور ان کے نگاہوں میں جچنے لگے، اور اسی دوران حضرت ہاجرہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ انہوں نے اپنی ایک خاتون سے حضرت اسماعیل کی شادی کرا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، مکہ میں تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے۔ بہو سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ حال کیسا ہے، تو انہوں نے شکایت کی اور ایسے ہی انہوں نے تنگ دستی کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر کو واپس آئیں تو کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچے، جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ہو چکے تھے تو ان کو احساس ہوا کہ شاید کوئی آدمی، کوئی شخص آیا تھا، تو انہوں نے پوچھا اپنی بیوی سے، تو انہوں نے ذکر کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ بتایا۔ پہچان گئے کہ وہ تو ہمارے والد تھے، انہوں نے کچھ وصیت بھی کی، تو کہا کہ ہاں انہوں نے وصیت کی کہ اگر حضرت اسماعیل گھر کو پہنچے تو ان سے کہہ دینا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لیں۔ تو انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جرہم کے سردار مزاز ابن عمر کی لڑکی سے شادی کی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسری مرتبہ مکہ تشریف لائے اور گھر پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، بہو سے ملاقات ہوئی۔ بہو سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا حال کیسا ہے؟ تو بہو نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی کہ جب آئیں حضرت اسماعیل علیہ السلام تو کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ یہ کہنے کے بعد پھر واپس ہو گئے فلسطین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچے، سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، تو انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق نہ دوں، اپنے عقد زوجیت میں باقی رکھوں۔ چوتھی مرتبہ کب آئیں؟ چوتھی مرتبہ ان واقعات کے بعد پہنچے، دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گڑھ رہے تھے۔ جب یہ ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا ایک باپ کا اپنے بیٹے سے، تو وہی کیا جس طرح کہ اس موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زیارت میں حکم دیا کہ کعبہ کی تعمیر کریں، تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے کعبہ کی تعمیر کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آواز دیں اور لوگوں کو حج کی طرف بلائیں۔ انہوں نے ایسا کیا، حج کے لیے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے مزاج کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 10 اولاد عطا کیے۔ مزاج بن عمر کی بیٹی سے 10 اولاد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا۔ نہیں، پھر غلطی 12۔ اللہ تعالیٰ نے مزاج ابن عمر
کہ صاحبزادی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے. یہ 12 بیٹے کے ذریعے جا کے 12 قبیلہ، 12 بڑے بڑے خاندان وجود میں آئے، اور یہ سبھی کے سبھی مکہ ہی میں رہتے تھے. ان سبھی کا گزر بسر، رہنا سہنا مکہ ہی میں تھا، اور ان سبھی کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر اور شام کی تجارت پر تھا. پھر آہستہ آہستہ جا کر یہی 12 قبیلے مختلف جزیرہ عرب کے اطراف میں پہنچے، بلکہ بیرون عرب تک بھی پہنچ گئے. زمانہ بڑھتا رہا، چلتا رہا، یہاں تک کہ عدنان اور عدنان کے بیٹے کا زمانہ آ گیا. یہ عدنان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں 21ویں پشت پر پڑھتے ہیں، اور عدنانی عرب کا جو صحیح سلسلہ نسب ہے وہ یہیں عدنان تک محفوظ ہے. عدنانی جو عرب ہیں ان کا صحیح طور پر نسب ان کا یہی عدنان تک محفوظ ہے. رہی بات عدنان کے بعد ابراہیم علیہ السلام تک، تو وہاں کتنے نام ہیں، کتنی پشتیں ہیں، ان کے نام کیا ہے، اس میں کافی اختلاف ہے. اور کچھ اہل علم کا قول یہ ہے کہ عدنان سے اوپر وہ نسب بیان کرنا، ذکر کرنا نام کے ساتھ، یہ صحیح اور درست نہیں ہے. ان کی دلیل الطبری کی یہ روایت ہے، جو روایت کی ہے انہوں نے تاریخ الامم والملوک میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتہى الى عدنان امسک ثم يقول كذب النسابون يقول الله عز وجل وقرونا بين ذلك كثيرا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلے نسب بیان کرتے تھے تو عدنان تک جب پہنچتے تھے تو رک جاتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، اس لیے کہ رب العزت نے فرمایا وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، کہ ان کے درمیان بہت سی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. لیکن بھائیو اس کے بالمقابل بہت سے اہل علم ہیں، بہت سے مؤرخین ہیں، اہل سیر ہیں، جو کہتے ہیں عدنان کے اوپر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بیان کر سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں یہ روایت، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ من گھڑت حدیث ہے، اس لیے کہ اس روایت کے سند میں ایک راوی ہے جو کذاب راوی ہے، جھوٹا راوی ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ عدنان سے اوپر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر بہت سے اختلاف ہیں. کتنی پشتیں ہیں، ان کا نام کیا ہے، متعدد اقوال ہیں، بلکہ 30 قول ذکر کیے جاتے ہیں. علامہ محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ جو رحمت للعالمین کتاب کے مؤلف ہیں، وہ مسعودی ابن مسعود کی ایک روایت کو ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں. بہرحال عدنان کے بعد عدنان کے بیٹے معد کا دور آیا. پھر معد کے بیٹے تھے نزار، جو کہا جاتا ہے معد کو یہ نزار کے علاوہ کوئی اور لڑکا نہیں تھا. پھر نزار کے 4 لڑکے تھے، ایاد، انمار، ربیعہ اور مضر. پھر مضر کے صاحبزادے تھے الیاس. الیاس ابن مضر ابن نزار بن معد ابن عدنان کے ذریعے 4 قبیلے وجود میں آئے: تمیم ابن مرہ، حذیل ابن مدرکہ، بنو اسد ابن خزیمہ اور کنانہ ابن خزیمہ. پھر یہی کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا. پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے. مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: سہم، عدی، جمح، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصی ابن کلاب کے خاندان. سہم خاندان سے مشہور وہ صحابی ہیں عمر ابن العاص اور ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر ابن العاص ابن وائل السہمی. عدی
خاندان سے وہ صحابی رسول مشہور ہیں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. ایسے ہی مخزوم سے مشہور ہے وہ ابو جہل عامر ابن ہشام. تیم سے وہ صحابی رسول ابو بکر الصدیق التیمی رضی اللہ عنہ. ایسے ہی زہرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ. ایسے ہی قصی بن کلاب کے خاندان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بہرحال قصی بن کلاب کے خاندان کے 3 چھوٹے خاندان تھے، یا قصی بن کلاب کے خاندان میں 3 خاندان شامل تھے: عبد الدار، اسد ابن عبد العزہ اور عبد مناف. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے. وہ کون تھے؟ عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم. یہ ہاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے. یہی ہاشم خاندان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل، واصطفى من ولد اسماعیل کنانہ، واصطفى من کنانة قریشا، واصطفى من قریش بنی ہاشم، واصطفانی من بنی ہاشم. کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا. پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا. ہمارے بھائیوں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک بیان کر رہا ہوں. وہ نسب مبارک، وہ نسب اطہر بیان کرنے سے پہلے 2 اہم فائدہ ذکر کر رہا ہوں جو اب تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں حاصل ہوا. پہلا فائدہ یہ ہے کہ عرب میں نسب کا بہت ہی زیادہ اہتمام تھا. نسب کا کافی اہتمام تھا، اور غیر نسب والوں کو، جن کا نسب معروف نہیں ہوتا تھا، جن کا نسب معلوم نہیں ہوتا تھا، ان کو توجہ نہیں دیتے تھے، نہ ان کی بات سنتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ نسب میں بھیجا. ایسے ہی دوسرے جانب سے، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل نبوت کا جب دعویٰ آپ کریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو لوگوں میں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ شاید اپنا یہ نسب جو معروف نہیں ہے، مجہول نسب ہے، وہ نسب کو ہٹانے کے لیے یا ایک مقام حاصل کرنے کے لیے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ احتمالات، یہ شبہات کو ختم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ، بلکہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند نسب میں بھیجا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سب سے اونچا اور بلند تھا، جس میں کوئی شک نہیں کر سکتا تھا. دوسرا فائدہ، دوسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عربوں سے محبت کریں. ہم عربوں سے محبت کریں اس لیے کہ ان کی نسل عرب ہے، جس نسل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن بھائیو، عربوں میں فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، بلکہ کافر ہیں، منافق ہیں. تو ان سے ہم تو کراہت، ان سے ہم بغض و نفرت رکھیں گے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ عربی ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کی نسل عربی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ خود فاسق، فاجر ہیں یا کافر یا منافق ہیں. لیکن اصل جو بات ہے نسل کے اعتبار سے، تو ہمیں نسل عرب سے محبت ہونی چاہیے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک بیان کر رہا ہوں. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلے قسم، جس میں تمام مؤرخین، تمام اہل سیر کا اتفاق ہے، وہ پہنچتا ہے عدنان تک. اور ابھی میں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عدنان کے درمیان 21 پشتیں ہیں. دوسرا حصہ عدنان سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک جو ذکر کیا جاتا ہے، تو اس میں بہت سے اختلاف ہیں، بلکہ 30 قول، 30 اقوال موجود ہے. تیسرا حصہ جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم
علیہ السلام تک بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں، اور جزم کر لینا، یقین کر لینا کہ اتنی پشتیں تھیں اور ان کا یہی نام تھا، یہ نام تھا، یہ بھائیو مشکل ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آدم علیہ السلام تک متصل ہے۔ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، دوسری بات ہے، لیکن متصل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ اس میں ادنا شک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور حدیث جس کی روایت ابن عدی کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الى ان ولدنی ابی و امی ولم يصبنی من سفاح الجاہلیت شیء، کہ میں نکاح سے نکلا ہوں، سفاح سے نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک کہ ہمارے والدین نے، ہمارے ماں اور باپ نے مجھے جنا۔ تو اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن جزم کر لینا اتنی پشتے ہیں، ان کے یہ نام ہیں، ادھر بھائیوں شک سے خالی نہیں ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا حصہ ہے نسب کا وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا حصہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ابن کلاب بن مرہ بن کعب ابن لؤی بن غالب بن فہر، یہ فہر جو ہیں انہی کا لقب قریش تھا۔ اب قبیلے قریش میں جتنے خاندان ہیں سب یہی فہر میں جا کر ملتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں 11ویں پشت پر ملتے ہیں۔ بن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ دوسرا جو حصہ ہے عدنان سے لے کر قیدار ابن اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام، اس میں کافی اختلاف ہے۔ پھر تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جو شیث ابن آدم علیہ السلام تک ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ ہاشمی خاندان، آپ کے پردادا کی نسبت سے خاندان کا نام تھا ہاشمی خاندان۔ اس خاندان کا ذکر کر رہا ہوں آپ کے پردادا کے متعلق، پھر ایسے ہی آپ کے دادا کے متعلق، پھر ایسے ہی آپ کے والد کے متعلق۔ آپ کے جو پردادا تھے ان کا نام تھا ہاشم، ان کو قریش میں دو اہم منصب حاصل تھے، سقایہ اور رفادہ۔ سقایہ سے مراد کیا؟ حاجیوں کو پانی پلانا، اور رفادہ سے مراد تھا حاجیوں کی میزبانی کرنا، اور یہ کافی اہم منصب تھا جو قریش کا ہر فرد چاہتا تھا کہ اس منصب پر فائز ہو، حاجیوں کی خدمت کر کے یہ فخر کیا کرتے تھے۔ تو یہ دو اہم منصب ہاشم کو حاصل تھا۔ ایسے ہی ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے، یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلایا۔ ان کا نام تھا عمر، لیکن لقب تھا ہاشم، ان کا نام تھا عمر اور لقب ان کا ہاشم تھا، پھر لقب غالب ہو گیا نام پر، اسی لیے ہاشمی ہاشم سے مشہور ہو گئے۔ اور وجہ کیا تھی؟ اس لیے ہاشم کا معنی ہوتا ہے توڑنا، یہ روٹی توڑ کر شوربے میں ڈال کر سان کر کھلایا کرتے تھے حاجیوں کو، تو اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا ہاشم ہاشم، اور اس قدر اس لقب سے مشہور ہوئے کہ نام سے زیادہ شہرت اس لقب کا حاصل ہوا۔ اور ابھی بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہاشمی خاندان ہے، لیکن اکثر نہیں جانتے ہیں کہ ہاشم کا نام عمر تھا۔ بہرحال یہی ہاشم یا عمر نے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد بھی رکھی۔ اس کا ذکر سورۃ قریش میں ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، بنیاد رکھنے والے یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ ان کا ایک اہم واقعہ بھائیو یہ ہے کہ تجارت کی غرض یہ نکلے، شام کے لیے نکلے، راستے میں مدینہ میں ٹھہر گئے تو قبیلے بنو النجار
کہ ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی، کچھ دن تک ٹھہرے رہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا سفر طے کیا اور اپنی بیوی کو حمل کی حالت میں چھوڑ دیا۔ پہنچے جب فلسطین اور بالخصوص شہر غزہ تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہاں پھر سلمہ بنت عمرو، ہاشم کی بیوی، کو لڑکا پیدا ہوا۔ لڑکے کے سر میں یا بال میں سفیدی تھی، جس کے وجہ سے سلمہ نے ان کا نام رکھ دیا شیبہ۔ شیبہ نام رکھ دیا۔ شیبہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو، بوڑھا، تو یہ نام رکھ دیا۔ یہی شیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں جو عبد المطلب کے نام سے یا لقب سے مشہور ہوئے۔ یہی شیبہ ہیں جو بعد میں عبد المطلب سے مشہور ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ یہاں بھائیوں ان کے خاندان کو علم ہی نہیں تھا شیبہ یا عبد المطلب کے متعلق۔ بہرحال ہاشم کے بعد المطلب جو تھے، ہاشم کے بھائی کا نام تھا المطلب۔ المطلب کو علم ہوا شیبہ کے بارے میں۔ جب شیبہ کی عمر 7 یا 8 برس کی ہوئی تو یہ المطلب پہنچے۔ المطلب یہ بھی نہایت ہی معزز اور محترم آدمی تھے۔ ان کی بات بھائیوں قریش میں ٹالی نہیں جاتی تھی، اور ایسے ہی یہ نہایت ہی سخی تھے، خرچ کرنے والے تھے، نہایت ہی سخی تھے، یہاں تک کہ قریش نے ان کا لقب دے دیا فیاض، یعنی نہایت ہی سخی اور جواد اور ایسے ہی سخاوت کرنے والے۔ المطلب یہ مدینہ پہنچے اور اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لانے کے لیے وہاں جب پہنچے تو یہ شیبہ نے انکار کیا، کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا یہاں تک کہ ہماری ماں اجازت نہ دے۔ المطلب نے اجازت طلب کی سلمہ بنت عمرو سے تو انہوں نے رفض کیا۔ تو اس پر المطلب نے کہا کہ ان کو اپنے والد کی حکومت اور اللہ کی حرم کی طرف جانے دیں آپ، کہ یہ ان کو میں کہاں لے جا رہا ہوں، ان کے والد کی حکومت کی طرف اور اللہ کی حرم کی طرف۔ تو اس پر وہ راضی ہو گئیں اور اس طرح اپنے اونٹ پر المطلب نے شیبہ کو پیچھے بیٹھا لیا، اور جب یہ پہنچے قریب ہوئے مکہ سے تو مکہ والوں نے دیکھا کہ ارے آگے المطلب بیٹھے ہوئے ہیں۔ المطلب کون ہے؟ ہاشم کے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے بھائی۔ تو انہوں نے کہا یہ المطلب ہے، پیچھے کون بیٹھا ہے؟ تو انہوں نے کہا غالباً کہیں سے المطلب ایک غلام خرید کے لا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ المطلب ہیں اور وہ عبد المطلب ہیں، عبد المطلب ہیں۔ المطلب نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ نہیں، یہ ہمارے غلام نہیں ہیں، یہ ہمارے بھتیجے ہیں، ہمارے ہاشم بھائی کے یہ بیٹے ہیں۔ بہرحال اس طرح المطلب کہ یہ جو بھتیجے تھے شیبہ، ان کا لقب غالب ہو گیا اور عبد المطلب سے مشہور ہوئے۔ پھر بعد میں یہ مطلب ایک مرتبہ یمن گئے تو وہاں مقام ردمان ان کی وفات ہو گئی۔ مطلب کے وفات ہونے کے بعد جتنے مناصب تھے المطلب کو وہ عبد المطلب کو مل گئے، شیبہ کو مل گئے، اور ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہوا پورے قریش میں، جو پورے قریش نے اس قدر محبت کی، اس قدر ان کی عزت کی کہ شاید یہ مقام و مرتبہ پہلے ان کے اجداد میں، آبا میں کسی کو حاصل نہ ہوا تھا۔ تو عبد المطلب کو وہ مقام حاصل ہوا کہ شاید ان کے آبا اور اجداد بلکہ ان کے چچا کو بھی وہ مقام نہ حاصل ہوا تھا۔ ان کے زمانے میں ایک اہم واقعہ یہ پیش ہوا کہ نئے سرے سے انہوں نے زمزم کنواں کی کھدائی کی۔ شاید آپ تعجب کریں گے کہ زمزم تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے زمانے سے وہ کنواں تھا، موجود تھا، سب استفادہ کر رہے تھے، لیکن نہیں، بعد میں کچھ ایسے حالات آئیں جس سے جرہم قبیلہ جب وہ مکہ چھوڑ رہا تھا تو اس وقت اس نے سمجھے وہ کنویں کو ڈھک دیا اور اس میں بہت سی چیزیں، اپنے تلواریں، زرہیں اس میں اس نے ڈال دیا، جس سے وہ کنواں کی جگہ غائب ہو گئی، معلوم اور معروف نہ تھی۔ اس طرح اب وہ استفادہ بھی نہیں کر سک رہے تھے یہ زمزم پانی سے۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو یہ توفیق دی۔ ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں ایک ندا آئی، آواز آئی، احفر طیبہ، کہ طیبہ کھودیں،
انہوں نے کہا کہ طیبہ کیا؟ پھر چلا گیا وہ شخص جس نے یہ ندا دی، پھر آیا اور اس نے کہا احفر برہ، برہ کھودیں، کہا برہ کیا؟ پھر چلا گیا، پھر تیسری مرتبہ آیا، کہا احفر المظنونہ، کہا مظنونہ کیا؟ پھر چلا گیا، پھر چوتھی مرتبہ آیا، کہا احفر زمزم، زمزم کھودیں، انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ تو خواب میں وہ جگہ بھی بتائی گئی، سبحان اللہ، وہ جگہ بھی بتائی گئی۔ بیدار جب ہوئے عبد المطلب تو اسی جگہ پر پہنچے اور کھدائی انہوں نے شروع کر دی۔ اب رفتہ برفتہ جب کھودتے رہے تو بہت سی چیزیں برآمد ہوئیں۔ جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھیں، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے 2 ہرن۔ پھر جب یہ کنواں ظاہر ہوا تو قریش کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کریں، اس شرف میں ہمیں بھی شامل کریں، آپ اکیلے نہ کھودیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اکیلے دیکھا ہے اور یہ کام ہمارے لیے مخصوص ہے، میں کسی کو شریک نہ ہونے دوں گا۔ تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا، بات نہیں مانے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت ہے، اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کا فیصلہ ہم لیتے ہیں، ہم اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے فیصلہ ہم طلب کرتے ہیں۔ نکلے اس کے لیے، راستے میں بھائیوں جو پانی ساتھ میں لے کر جا رہے تھے، پانی ختم ہو گیا، اب پیاسے ہو گئے۔ جتنے لوگ یہ جا رہے تھے دیار بنی سعد اس کاہنہ عورت سے ملنے کے لیے، تو راستے میں پانی ختم ہو گیا اور پیاسے ہو گئے۔ اب اگر پانی ایسے صحرا میں نہ ملے گا تو نتیجہ واضح ہے کہ سب کو ہلاک، تباہ اور مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی دیکھیے ایک شرف بخشی، بارش نازل ہوئی تو عبد المطلب کو وافر پانی ملا، تو عبد المطلب کو وافر پانی مل گیا، باقی لوگوں کو ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو وہاں وہ سمجھ گئے کہ شاید یہ قدرت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کام اکیلے آپ ہی کریں، اسی لیے وہ وہیں سے واپس ہو گئے۔ اور یہ وہی موقع ہے جس وقت عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 اولاد عطا کیے اور سب کے سب جوان ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بچاؤ کے لائق ہو جائیں گے، تو ان میں سے ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کریں گے۔ یہ تھا بھائیو عبد المطلب کے متعلق۔ اب عبد المطلب کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے متعلق چند باتیں میں سنا رہا ہوں۔ عبداللہ یہ عبد المطلب کے سب سے زیادہ چہیتے، پاک دامن اور خوبصورت بیٹے تھے، اور ان کا لقب ذبیح ہے۔ اور یہ لقب کی وجہ یہ ہے، جس طرح کی ابھی یہ بات واضح ہوئی کہ عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 اولاد عطا کیا اور سب کے سب جوان ہو گئے، بچاؤ کے لائق ہو گئے، تو ان میں سے ایک کو قربان کریں گے کعبہ کے پاس۔ تو جب یہ 10 بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 اولاد عطا کیا اور سب کے سب بڑے ہوئے، بچانے کے لائق ہوئے، تو اب انہوں نے اپنی بات ان تمام بچوں کے سامنے رکھی اور انہوں نے اپنی نظر سے آگاہ کیا، تو 10 کے 10 بچے سب کے سب راضی ہو گئے کہ آپ کی جو نظر تھی وہ پوری کریں، ہم تیار ہیں۔ قرعہ اندازی کی گئی تو نام نکلا کس کا؟ عبداللہ کا۔ عبداللہ سب سے زیادہ چہیتے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے کہا کہ یا اللہ وہ یا 100 اونٹ، اور پھر سے دوبارہ قرعہ اندازی کی گئی عبداللہ اور 100 اونٹوں کے درمیان، تو قرعہ اندازی سے اونٹوں کا نام آیا، تو انہوں نے اس طرح 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا۔ ایک دوسری روایت ہے کہ نہیں، انہوں نے جب قرعہ اندازی کی اور عبداللہ کا نام آیا تو چھری لے کر اور عبداللہ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کعبہ کے طرف متوجہ ہوئے ذبح کرنے کے لیے، تو قریش نے مخالفت کی، خاصتاً عبداللہ کے ننہال یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے سگے بھائی ابو طالب۔ تو اس پر کہا عبد المطلب نے کہ تب میں اپنی نظر کا کیا کروں، تب میں اپنی نظر
کہا کیا کروں؟ تو انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ ایسا ہے، کاہنہ عورت ہے، اس سے جا کر کوئی حل آپ طلب کریں۔ اس بات پر وہ راضی ہو گئے اور یہ نکلے اس کاہنہ عورت کے پاس۔ کاہنہ عورت کے پاس جب پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ قرعہ اندازی اب کریں عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان، عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان۔ اگر نام عبداللہ کا آئے تو مزید 10 اونٹ اس طرف بڑھا دیں، پھر قرعہ اندازی کریں، عبداللہ کا نام آ جائے تو 10 اونٹ بڑھا دیں، اس طرح بڑھاتے رہیں یہاں تک کہ اونٹوں کے نام آئے۔ وہاں سے واپس ہوئے مکہ اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ ایک طرف رکھا اور ایک طرف عبداللہ تھے، دونوں کے درمیان قرعہ اندازی کی گئی، نام پھر عبداللہ کا آیا تو 10 اونٹ مزید بڑھائے گئے، پھر اس طرح بڑھاتے رہے یہاں تک کہ 100 اونٹ پہنچ گئے، پھر سے دوبارہ قرعہ اندازی کی گئی تو نام نکلا اونٹوں کا۔ یہ 100 اونٹوں کو وہیں ذبح کیا گیا، پھر وہیں عبد المطلب نے چھوڑ دیا، کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ خون بہا یا دیت عرب میں اس واقعے سے پہلے 10 اونٹ تھا، لیکن اس واقعے کے بعد پورے عرب میں خون بہا یا دیت کی مقدار 100 اونٹ ہو گئی، اور اسلام نے بھی اسی دیت کو، اسی مقدار کو برقرار رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں۔ 2 ذبیح سے مراد کون ہے؟ نمبر 1 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 2 آپ کے والد عبداللہ۔ عبد المطلب نے عبداللہ کی شادی بعد میں کرائی اور آپ کے لیے نہایت ہی ایک معزز، نہایت ہی پاک دامن عورت کا انتخاب کیا، جن کا نام تھا آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ ابن کلاب۔ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب۔ اس طرح شادی عبداللہ کی مکہ ہی میں ہو گئی، اور کچھ دن کے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے مدینہ کو بھیج دیا کھجور لانے کے لیے، تو کہا جاتا وہاں بیمار ہو گیا اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور بعض اہل سیر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عبد المطلب نے تجارت کے لیے شام کو بھیجا، تو یہ شام کو گئے اور پھر اس طرح واپس جب آ رہے تھے تو راستے میں مدینہ پہنچتے ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر مدینہ رک گئے، پھر وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی تدفین نابغہ جعدی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، حمل تھے۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 25 برس تھی، اور اکثر مؤرخین کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ اپنے ماں کے پیٹ میں حمل تھے، اور کچھ اہل سیر کا خیال یہ ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے تھے اور آپ کی عمر 2 مہینہ تھی۔ عبداللہ کا کل طریقہ یہ تھا، 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور ان کی کنیت تھی ام ایمن، یہی ام ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، عمل صالح کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔